ہماری زندگی میں جس ورڈ کا استعمال سب سے زیادہ ہے وہ ہے ناؤن، لیکن یقین جانیے ہم سے سب سے زیادہ غلطیاں بھی اسی پارٹ آف اسپیچ کو صحیح سے نہ جاننے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ناؤن پولیس کے ساتھ از لگاتے ہیں یا پھر واز، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جینس کو آپ جینس ہی کہیں گے چاہے وہ سنگولر ہی کیوں نہ ہو۔ اور تو اور آپ اس غلط فہمی کا شکار بھی مت رہیے گا کہ ایگ، بنانا اور پوٹیٹو صرف کاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ انکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو جناب دیکھ لیجئے میری آج کی ویڈیو کہ جس کا ٹاپک ہے ٹائپس آف ناؤنس، کہ جس میں آپ کو چند ہی منٹ میں بتانے جا رہا ہوں ناؤن کی 8 مختلف اقسام کے بارے میں، کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ آنے والے وقتوں میں ناؤنس کے حوالے سے کی جانے والی انگنت غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ ویلکم بیک ویورز ٹو مائی چینل انگلش میڈ ایزی وتھ پروفیسر آصف کوریجو، اور آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں میرے چینل کی ویڈیو نمبر 16۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کامن ناؤنس اور پراپر ناؤنس کی۔ کامن ناؤنس وہ نام ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی گروپ کے بہت سے آپس میں شیئر کر لیتے ہیں، جبکہ پراپر ناؤنس شیئر نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہ کسی خاص انسان، جانور، شہر یا چیز کے نام ہوتے ہیں۔ آئیے اب اس بات کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اس وقت اربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں کہ جن کو ہم نے ایک کامن نام مین دے دیا، لیکن جب بھی کوئی شخص ہمارے سامنے نیلسن منڈیلا کا نام لے گا تو ہمارا ذہن فوراً ساؤتھ افریقہ کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا کی طرف چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں جنگلات کے اندر شیر مل سکتے ہیں، لیکن سامبا نام کا شیر، جی ہاں سامبا، مووی دی لائن کنگ کا ہیرو ایک ہی ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سامبا کا نام ہر شیر کے لیے نہیں بلکہ خاص شیر کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے ان تمام پراپر ناؤنس کی ابتدا ایک کیپٹل لیٹر سے ہو رہی ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب ہم اگلی مثال کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار شہر ہیں اور وہ سب کے سب سٹیز کہلاتے ہیں، لیکن لنڈن نام کا شہر ایک ہی ہے۔ گاڑیاں بے شمار، پر مرسیڈیز جیسی سپر کلاس ہر گاڑی نہیں۔ کروڑوں خربوں سیلز ہیں ہمارے جسم کے اندر، لیکن ان میں ایک خاص قسم کے سیلز، نیورونز ہیں کہ جو دماغ کو جسم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جی ویورز، ناؤنس کی اگلی قسم کہلاتی ہے ایبسٹریکٹ ناؤنس۔ یہ آئیڈیاز کے نام ہوتے ہیں، کوالٹیز کے نام ہوتے ہیں، کنڈیشنز کے نام ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور سینس کے دائرے میں لا سکتے ہیں۔ یا پھر یوں کہیے کہ ایبسٹریکٹ ناؤنس وہ نام ہوتے ہیں کہ جو کانکریٹ نہیں ہوتے، جیسا کہ بیوٹی، لو، پین، ڈیتھ یا پھر فیئر۔ آپ خود ہی بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی بیوٹی کو دیکھا ہے؟ آپ نے یقیناً ایک بیوٹیفل فلاور کو دیکھا ہوگا، ایک بیوٹیفل سین ملاحظہ کیا ہوگا، لیکن کبھی آپ کی بیوٹی سے ملاقات تو نہ ہوئی ہوگی۔ لو کو آپ ایکسپیرینس تو کر سکتے ہیں، چھو تو نہیں سکتے نا۔ اور کچھ اسی قسم کا معاملہ اگلے کے تینوں ناؤنس کے ساتھ بھی ہے۔ تو ویورز، اب باری آتی ہے پیئر ناؤنس کی۔ یہ ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں کہ جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور وہ دونوں حصے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسے۔ یاد رہے پیئر ناؤنس کبھی بھی سنگولر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ 2 پارٹس والے جو ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کے آخر میں ہمیشہ ایس لگتا ہے یا پھر ای ایس، اور ان کے ساتھ بطور ورب آر کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ور کا۔ تو ویورز، اب ایسا نہ ہو کہ آپ ایک چشمہ لینے چلیں اور دکاندار کو یہ کہہ بیٹھیں I want to buy a glass۔ یہ غلط جملہ ہوگا۔ صحیح جملہ ہوگا
I want to buy a pair of glasses یا پھر I want to buy glasses. یا پھر اگر سین کچھ یوں ہو کہ آپ کو گھر پر اپنا چشمہ نہ مل رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ Where are my glasses؟ نہ کہ Where is my glass؟ کیونکہ پیئر ناؤنس کے ساتھ ہمیشہ پلورل ورب استعمال ہوتا ہے. کچھ اور مثالیں ملاحظہ فرمائیے جینس کے حوالے سے. These jeans are quite expensive. جی ہاں, these jeans are. یہاں پر آپ اردو میں یا ہندی میں وہ ایک ہی جینس کی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا کہیں انگلش میں؟ These jeans are quite expensive. Be careful. Those scissors are sharp. Those scissors are sharp. His pants are too long. His pants are. My binoculars are broken. My binoculars are. گروپ ناؤنس نام ہوتے ہیں ایسے گروپس کا کہ جس میں سبھی کا تعلق ایک مقصد کی بنیاد پر, استعمال کی بنیاد پر یا پھر ورکنگ کی بنیاد پر ایک ہی گروپ سے ہو. یہاں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر 5 مثالیں دی گئی ہیں. آڈینس. آڈینس ایک ایسا گروپ ہے کہ جو ایک بہت بڑی تعداد پر مشتمل ہے اور یہ لوگ کہیں کسی محفل میں, گیدرنگ میں سننے کی خاطر جمع ہو بیٹھے ہیں. لائبریری کئی ہزار لاکھ کروڑوں کتابوں کا ایک گروپ, ایک مشترکہ نام. اگلی مثال ہے ٹیم کی. 6 کھلاڑیوں پر, 10 کھلاڑیوں پر, 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ایک گروپ. اسکول بے شمار کلاسز پر مبنی ایک اور گروپ. اور یاد رہے پولیس بھی آرمی, نیوی یا ایئر فورس کی طرح ہی ایک گروپ نیم ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کبھی بھی ایک سنگولر ورب استعمال کرنے کی غلطی مت کیجیے گا, کیونکہ پولیس کے ساتھ ہمیشہ ایک پلورل ورب آر یا پھر ور کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ دا پولیس از انویسٹیگیٹنگ دا کیس تو یہ بالکل غلط ہوگا. صحیح جملہ ہوگا دا پولیس آر انویسٹیگیٹنگ دا کیس. ویورز, اگلی کی 2 ٹائپس کاؤنٹیبل ناؤنس اور ان کاؤنٹیبل ناؤنس کو ہم اکٹھے کور کریں گے. کاؤنٹیبل ناؤنس وہ ناؤنس ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں, جبکہ ان کاؤنٹیبل ناؤنس وہ ناؤنس ہیں کہ جنہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ ٹیبلز کو تو کاؤنٹ کر سکتے ہو, فرنیچر کو نہیں. کوائنز یا نوٹس کو تو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے, پر منی یا رقم کو بالکل بھی نہیں. انگلش لینگویج میں آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی. اسی طرح ہم سیکنڈز کو, منٹس کو یا پھر آورس کو تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ٹائم کو یا وقت کو بطور ایک ان کاؤنٹیبل ناؤن کے ڈیل کیا جاتا ہے. پیجز بھی اسی طرح کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں, مگر پیپر کو بالکل بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. اور پھر فاصلے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ کلومیٹرز کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے مگر ڈسٹینس کو نہیں. اور جناب آخر کی اس دلچسپ کیٹیگری میں ان ناؤنس کو رکھا گیا ہے کہ جنہیں ہم کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں میں ایگ, بنانا, پوٹیٹو, فش اور فروٹ کے بطور ان کاؤنٹیبل ناؤن کے استعمال پر فوکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم انہیں بطور کاؤنٹیبل ناؤن تو استعمال کرتے ہی رہتے ہیں. تو پہلے بات کرتے ہیں ایگ کی. اب مثال کے طور پر آپ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ برابر کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے شخص کی شرٹ پر کچھ انڈا گرا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کہیں گے ایکسکیوز می یو ہیو گاٹ این ایگ آن یور شرٹ, یا پھر کہیں گے ایکسکیوز می یو ہیو گاٹ سم ایگ آن یور شرٹ؟ آبویسلی آپ کی چوائس سینٹینس نمبر 2 ہوگی, یعنی کہ ایکسکیوز می یو ہیو گاٹ سم ایگ آن یور شرٹ.
آپ کی شرٹ پر کچھ انڈا گر گیا ہے۔ اگلی مثال میں ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو کہتی ہے کہ وڈ یو لائک سم بنانا؟ تو یہاں اس مثال میں ماں بیسیکلی اپنے بچے کو ایک پیالے میں بنے ہوئے بنانا پیسٹ سے کچھ کھلانے کو آفر کر رہی ہے۔ تو یہاں اس سچویشن میں بنانا جو کہ ایک پیالے میں ایک پیسٹ کی فارم میں موجود ہے انکاؤنٹیبل کہلائے گا۔ نیکسٹ ایگزامپل میں پوٹیٹو کی مثال بھی کچھ یوں ہی ہے کہ جہاں ایک شیف کہتا ہے کہ لیٹس سے آئی ہیو ایڈڈ سم پوٹیٹو ٹو دا سیلڈ۔ جی ہاں، یہاں بھی پچھلی کی دو مثالوں کی طرح پوٹیٹو بطور انکاؤنٹیبل ناؤن کے استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، جب آپ ایک ہی جگہ پر پونڈ کے اندر ایک ہی قسم کی مچھلی کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ دا پونڈ از فل آف فش۔ اور کچھ ایسا ہی فروٹ کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب آپ کو ایک اسٹال پر لیٹس سے ایک ہی قسم کا فروٹ بکتا ہوا دکھائی دے تو آپ کہیں گے دا اسٹال از فل آف فروٹ۔ اور یاد رکھیے یہاں پر ایک ہی قسم کی فروٹ کی بات ہو رہی ہے، تبھی میں کہہ رہا ہوں دا اسٹال از فل آف فروٹ۔ ورنہ تو اگر آپ مختلف قسم کے فروٹس کی بات کریں گے تو وہاں پر فروٹ نہیں بلکہ فروٹس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کہ جسے آپ لائک کرنا بالکل نہیں بھولیں گے، اور اس ویڈیو نے یقیناً آپ کے ذہن میں ایٹ لیسٹ ناؤن کے حوالے سے پیدا ہونے والی کئی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہوگا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔